الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بعد الحمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والیو اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان دے قدماں دے پیچھے نہ چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک شیطان تہاڈا کھلم کھلا دشمن ہے۔ سلسلہ جاری سی اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام دے تمام احکامات دے اوپر ہی صرف عمل کیتا جائے۔ اسلام دے وچ ذکر کیتا سی عقائد بھی نے، عبادات بھی نے، معاملات بھی نے، اخلاقیات بھی نے، حسن معاشرت ہے، حلال حرام دی تمیز ہے۔ کل عقائد دے حوالے نال مختصر ذکر ہو چکیا ہے۔ اگلا حصہ ہے عبادات۔ عبادات وچ کی آوندا ہے؟ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزاں تے اسلام دی بنیاد رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی اس گل دی گواہی دینا کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے بندے اور رسول نے۔ سبحان اللہ۔ دوجا وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، سبحان اللہ۔ نماز قائم کرنا۔ سبحان اللہ۔ تیجا سی وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، سبحان اللہ۔ زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا سی وحج البیت، بیت اللہ شریف دا حج کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور پنجواں سی وصوم رمضان، سبحان اللہ۔ رمضان المبارک دا روزہ رکھنا۔ یہ 5 چیزاں دا ذکر کیتا گیا، یہ عبادات دے اندر شامل نے۔ اور عبادات دے اندر محبت الہی، محبت رسول، یہ ساریاں چیزاں بھی شامل نے۔ بلکہ یہ عبادات دا اصل سرچشمہ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنہ دی خوبی بیان فرمائیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سبحان اللہ۔ او لوگ جڑے ایمان لے آئے نے او اللہ دے نال سب نالوں زیادہ محبت کردے نے، کیونکہ اللہ دی ذات احکم الحاکمین، خالق مالک رازق ہے، سبحان اللہ۔ وہ کسے دا محتاج نہیں، اس واسطے سب نالوں زیادہ محبت مومن نو اپنے رب تبارک و تعالیٰ دے نال ہوندی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ دے محبوب نے، تمام نبیاں دے سردار نے، ساڈے نبی نے، اسی انہاں دا کلمہ پڑھیا ہے، اور جدا احسان بندے تے ہوئے او دے نال بھی محبت ہوندی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنے احسان امت تے کیتے نے، امت مخلوق وچ سب نالوں زیادہ محبت کرن دی حقدار نبی کریم علیہ السلام دی ذات گرامی نال ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام دی ذات تے کل ایمان لیاون دی وجہ تھی کوئی بھی بندہ جنہیں ایمان لیندا ہے
اس ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅਕਦਸ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਖੁਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਲਾ ਯੁਮਿਨੁ ਅਹਦੁकुम ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੱਤਾ ਅਕੂਨ ਅਹੱਬ ਇਲੈहि ਮਿਨ ਵਾਲਿਦਿhi व ਵਲदिhi वन्नासि अजमाइन। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। कोई बंदा ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੌਮਿਨ ਜਦਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵਾਲਦੈਨ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮੁਆਮਲਾਤ ਦਾ। ਮੁਆਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਮਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯਾਨੀ ਤਿਜਾਰਤ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਮਾ ਲੋਗੇ, ਉਹ ਮੁਆਮਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والیو جو اسی تہانوں رزق عطا کیتا او دے پاکیزہ رزق وچوں کھاؤ، واشکروا للہ، سبحان اللہ، اور اللہ دا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تسی اللہ دی عبادت کر دے ہو۔ اور دوسرے مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس وچ ایک دوجے دا مال نہ حق طریقے نال نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی حاکماں کولے اے مقدمہ لے کے پہنچو، کیوں؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تاکہ کچھ لوکاں دا تسی مال ناجائز طریقے نال جان بوجھ کے نہ کھا لو۔ مثلاً اج بھی اسی دیکھنے ہاں ایک ماڑا بندہ ہے، ایک تگڑا بندہ ہے، اور جس وقت دیکھتا ہے کہ اے ماڑے بندے کو چیز موجود ہے، مثال دے طور تے اے دا کوئی زمین دا ٹکڑا کسے دور وچ انہوں مل گیا، چاہے وراثت چاہے جس انداز وچ بھی، او دا دل ہے امیر دا اے میرے کو ہونا چاہیے، غریب کو نہ ہوئے، او کوئی چال کھیڑدا اندر کھاتے، انہوں پتہ ہے ویسے لیا تے لڑائی ہو جائے دی، قانونی طریقہ بظاہر نہ اپنا لاں لیکن جائز ذریعہ نہیں، حاکم نے رشوت دے لیے، کوئی اور معاملہ کر لیا، کوئی کمیشن رکھ رکھا لئیے، تاکہ یا پٹواری یا گرداور کسی نہ مل ملا کے اور رجسٹر جڑا اصل پٹواری دے وچ ریکارڈ تھی غریب دی اتھوں خارج کروا کے اپنے نہ کرائے، انہوں کہا جا کے ویکھ لے پٹواری کو لے تے کاغذاں میری دسدا پیا۔ انہاں طریقیاں نال جڑی زمین یا کوئی بھی چیز لئی جائے گی تے رب فرماندا ہے جائز نہیں، تسی اس واسطے حاکماں کولے نہ کیس لے جاؤ کہ اسی کسی دا مال ناجائز طریقے نال حاصل کر کے خود کھا لویے، یہ معاملات وچ آندا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او شخص ملعون ہے، لعنتی ہے، جڑا اپنے مسلمان بھائی نو نقصان پہنچائے یا او دے نال کوئی دھوکھا کر کے او دا مال حاصل کر لوے۔ اگلا حصہ اخلاقیات وغیرہ جو بھی ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس وچ ذکر کیتا جائے گا۔ آج دے درس وچ دو چیزاں مین ذکر ہوئی یعنی عبادات اور معاملات۔ عبادات دا ذکر کر دیتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نال محبت، رسول اللہ نال محبت، اور معاملات وچ ذکر کیتا ہے جو بھی ساڈی کمائی دے ذریعے نے، چاہے اسی تجارت کریے، ملازمت کریے، ویسے کام کاج کریے، وہ ہووے بالکل جائز ذریعہ۔ اگر تاجر بندے نے مال ویچیا ہے، او دے چنے اگر ملاوٹ کیتی ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ساڑھے چ نہیں۔ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام دے زمانے وچ غلہ ویچن لگا، غلہ اتوں سکا سی، وچ نمی چڑھی سی، نبی کریم علیہ السلام نے اپنا دست انور داخل کیتا تو ہتھاں نوں نمی لگی، نبی کریم علیہ السلام فرمایا کیے، انہاں کہا جی واہ نمی نو ہو گئی ہے، نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ اے سافر تو اتے کیوں نہیں کیتا، سکا تھلے رہا روے، دوجا اتے کر تاکہ لینے والا ویکھ لے پہلے کہ چیز نمی چ موجود ہے، انہوں دھوکھا نہ ہوئے۔ جس وقت نبی کریم علیہ السلام نے اتنی تعلیم دیتی ہے امت نو، اج امت صرف نمی تے نمی رہ گئی،
ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰੱਦੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਜਾਰਤ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਲਾਲ ਨੇ। ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਏ ਭਾਵੇਂ ਕੀਤੀ ਤਜਾਰਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਲਾਲ ਕਿੱਧਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਫਹਮ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔